الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو رب نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امین تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیان نہیں ہند میں واصف شاہ خدا مجھے شوقی طبع رضا کی قسم نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں خوش ہونے کا مہینہ آ گیا موسم کوئی ہو حالات کیسے ہوں ربیع الاول کا چاند نظر آئے سنیوں کے گھروں میں بھی بہار آتی ہے دلوں میں بھی بہار آ جاتی ہے نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں اور زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں اور یہ شعر تو ہر سنیوں کو آتا ہے سارے سنیوں کو آتا ہے جب ہی تو لوگوں کو جلاتا ہے کیا کہ نثار تیری آپ کو آتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جام سارے نہیں بولتے سوائے ابلیس کے جام اللہ کی قسم ہے میں اللہ کے گھر میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں ابلیس کو ہی کہہ رہا ہوں نام لے کر ابلیس کو کہہ رہا ہوں کل کوئی یہ بات سن کر کہے نہیں اشاروں میں ہمیں کہہ رہے تھے تو پھر وہ میں کہا کرتا ہوں یا نام بدل لے یا کام بدل لے کیونکہ ہم تو ابلیس کو کہہ رہے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں کیوں منا رہے ہیں خوشیاں اس کا جواب بھی سنیں کہ ہر بے اصول کے لیے
فطری اصول زندہ ہے، چبن میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے، اور منا کے میلاد بتاتے ہیں زمانے کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کے بعد نبی پاک صاحب الاولاق سیاہ افلاق کونین کے والی شب اسرا کے دولہ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ محبت عرض کرنے کے بعد سٹیج پر موجود معزز محترم محتشم حضرات علماء کرام، بالخصوص فخر المدرسین، یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا استاد العلماء مفتی گل محمد سیالوی صاحب حافظ اللہ تعالی، دیگر معزز علماء کرام، شرکائے محفل، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ میں اور آپ یہاں پر ہمارے محمد ناصر بھائی جو کہ اس مسجد کے امام مسجد حاضہ اور ان کے بھائی محمد منیر صاحب کے والد گرامی جناب محمد الطاف صاحب کے ایصال ثواب کے لیے میلاد شریف کی محفل میں حاضر ہیں، اور جانا تو سب نہیں ہے، وعدہ ہے قدرت کا کہ جو زیرو دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا ہے، لیکن حدیث رسول یہ کہتی ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے۔ زندگی بہت اچھی گزرے، خاتمہ برا ہو جائے تو اسے کوئی بھی اچھی زندگی نہیں کہتا۔ اگر زندگی اچھی نہ بھی گزرے، خاتمہ اچھا ہو جائے تو سارے لوگ کہتے ہیں بڑے بختوں والا تھا کہ خاتمہ اللہ نے بڑا اچھا کر دیا ہے۔ اور پھر کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قابل رشک ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ مجھے بتایا گیا کہ ان کے والد گرامی گزشتہ برس ربیع الاول شریف میں ہی عمرہ کی ادائیگی کے لیے جب مدینہ منورہ میں، مکہ شریف کے بعد جب مدینہ منورہ میں حاضر تھے تو وہاں پر انہوں نے دائی اجل کو لبیک کہا۔ اب یہ یقیناً غم کی بات تو ہے کہ والد رخصت ہوا، لیکن رشک کی بات یہ ہے کہ کس جگہ پہ رخصت ہوا۔ ہر مسلمان جس جگہ پر مرنے کی دعائیں مانگتا ہے، اور کیوں نہ مانگے کہ ایک تو ہے نا جذبات ہیں، محبت ہے، تعلق ہے، قلبی لگاؤ ہے، نہیں، علماء سے پوچھئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے، فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مر جائے۔ یہ سبحان اللہ کہنے کی جگہ ہے۔ ہماری عوام کا حال یہ ہو گیا کہ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہاں سبحان اللہ کہنا اور کہاں نہیں کہنا۔ فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے کہ وہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے میں مر جائے، کہ جو مدینے میں مرے گا میں محمد اس کی شفاعت کروں گا، اس کی قسمت پہ فدا، تخت شہید کی راحت، خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی ہو۔ اور یہ یوں بھی نہیں ہے، یاد رکھیں کہ کوئی بندہ کہے کہ میرے اعمال ایسے ہیں یا میرا عمل ایسا ہے یا میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں یا میرے نام کے ساتھ صاحب کے لائے کے بڑے لگتے ہیں اس لیے مجھے یہ سٹیٹس مل جائے نا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہے جس پر چاہے یہ مہربانی فرمائے۔ ابھی 4 مہینے پہلے میرے ایک شاگرد ہیں، ان کے والد عمرے بلکہ وہ ڈیوٹی کے لیے گئے، جمعرات کو مدینہ شریف پہنچے اور ہفتے والے دن سے انہوں نے ڈیوٹی جوائن کر دی تھی، اور جمعے والے دن مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا، یعنی مدینہ شریف میں یہ ان کا پہلا دن ہے، مسجد نبوی میں جمعہ پڑھا، اور جمعہ پڑھ کے لوگ سلام کے لیے آتے ہیں، سلام عرض کرنے کے لیے سنہری جالیوں کے سامنے آئے،
مدینہ شریف میں پہلی حاضری ہے، پہلا ہی دن ہے، اور بظاہر دنیا دار آدمی ہے، جالیوں کے سامنے آئے، ہاتھ باندھ کے سلام پڑھ رہے تھے، وہیں پہ روح نکل گئی۔ اس بچے نے مجھے کال کی، اب مجھے یقین جانے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس کو افسوس کروں یا مبارک دوں۔ اس کا تو والد فوت ہوا ہے، لیکن اللہ نے جگہ اور مقام اور دن کیسا عطا فرمایا۔ جانا تو سب نہیں ہے، لیکن کچھ ایسی موتیں بھی ہوتی ہیں کہ زندہ رہ جانے والے لوگ رش کرتے ہیں اور اس بات کی تمنا کرتے ہیں کہ کاش اس کی جگہ اللہ یہ موت ہمیں عطا فرما دیتا۔ تو اتمانوں پر ان کے والد گرامی خوش نصیب ہیں۔ اور پھر دوسری خوش نصیبی یہ بھی ہے کہ بیٹا مسجد کا امام ہو، شب و روز اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہو، دعاؤں کے تحفے اپنے ماں باپ کو بھیجتا ہو، تو اللہ نے یہاں سے جاتے ہوئے بھی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہمارا حسن ظن ہے کہ اولاد کے ان اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ انہیں اگلے جہان میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امتی امتا مرحومتا، فرمایا میری امت وہ ہے جس پر اللہ نے رحم کیا ہے۔ کیسے رحم کیا ہے؟ فرمایا تدخل فی قبورہم علیہم ذنوب، یہ لوگ اپنی قبروں میں اتریں گے، ان کے کندھوں پر گناہ ہوں گے، وتخرج منہا یوم القیامہ لا ذنوب علیہم۔ لیکن اگلی بات بڑی عجیب ہے، فرمایا جب قبروں میں جائیں گے گناہگار ہوں گے، لیکن جب قیامت کے دن قبروں سے اٹھیں گے کندھوں پہ کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا۔ اب میں نے سنا دیا، آپ نے سبحان اللہ کہا، لیکن سوچنے کی بات ہے قبر میں عمل تو کیا نہیں ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ تلاوت تبلیغ کچھ بھی نہیں، مکلف نہیں رہا، تو پھر یہ گناہ کیسے معاف ہو رہے ہیں؟ اور یہی سوال صحابہ کرام نے اللہ کے رسول سے کیا کہ یا رسول اللہ جانے والا گناہگار ہے، عمل کیا نہیں ہے، تو قیامت میں گناہ کیسے معاف ہو کے اٹھیں گے؟ سنو اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے اور تمہیں ان لوگوں میں رکھا ہے کہ جو مرنے کے بعد بھول نہیں جاتے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کرتے ہیں۔ میرے آپ کے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانے والا تو گناہگار ہوگا، لیکن جب قبر میں جائے گا اس کے پیچھے رہ جانے والے مسلمان اس کے لیے دعا کریں گے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ قبر میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس لیے یہ جو دور جا رہا ہے یہ فتنے کا دور ہے، لوگ زندہ کے بھی دشمن ہیں، مرے ہوئے کے بھی دشمن ہیں۔ آپ کو سمجھ پتہ نہیں ہے، زندہ کے بھی دشمن ہیں، مرے ہوئے کے بھی۔ ابھی پچھلے دنوں مجھے ہمارے عزیز فوت ہوئے، ان کے جنازے میں ایک وہ کیا کہوں، اس کو مولوی تو نہیں کہنا چاہیے، وہ ایک عجیب سی چیز وہاں کھڑی ہو گئی جنازے میں، اور وہ کہنے لگا جی مرنے کے بعد جنازے میں دعا ہوتی ہے اور دعا کی پھر کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اس کو وہیں پر روکا، میں نے کہا ابھی تو ضرورت پڑی ہے، اتنی ضرورت زندگی میں تو نہیں تھی، آج ہی ضرورت پڑی ہے، ابھی تو ضرورت ہے، مرنے کے بعد اگر اب ضرورت نہیں ہے تو پھر کبھی نہیں تھی۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی ان چمگوئیوں کے اندر وسوسوں کے اندر نہ آیا کریں، اور اپنے مرنے والوں کو اپنی دعاؤں میں اس لیے یاد رکھا کریں کہ آج ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کل ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا۔ جی میلاد شریف کی پہلی رات ہے، ربیع الاول شریف کا آغاز ہو چکا ہے، اور ربیع الاول شریف وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں میرے آپ کے آقا و مولا سید و سرور مالک رکاب امت کے غمخوار آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر لحاظ سے بے مثل و بے مثال بنا کر بھیجا ہے۔ سبحان اللہ کہیے۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا ہے اور نبی پاک کی سیرت کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا ہے۔ نبی پاک کی گفتار کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا ہے اور میرے نبی کے کردار کو بھی اللہ نے بے مثال بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے کردار کو پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل قرار دیا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا کہ تمہارے لیے میرے نبی کی ذات سب سے بہترین نمونہ۔ دنیا کا کوئی انسان ہو، وہ کسی عمر کے حصے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی پیشے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی خطہ زمین کا رہنے والا ہو، وہ اگر دنیا کے اندر، قبر کے اندر، حشر کے اندر کامیابی چاہتا ہے، اللہ کے نبی کے اسوے پہ چلنا شروع کر دے، اللہ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اب یہ میلاد شریف آ گیا نا، تو گھروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، بازاروں میں، ہر جگہ نبی کے میلاد کی باتیں ہوں گی جی۔ اور اس سے خدا نخواستہ کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم کرتے ہیں تو میلاد ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ذکر ہے جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہاں نے۔ ہم آج ہیں، کل یہاں نہ ہوں گے، لیکن یہ محفل سجی رہے گی۔ ہم نہیں تھے تب بھی ذکر رسول ہو رہا تھا، ہم آج ہیں تب بھی ذکر رسول ہو رہا ہے، ہم دنیا سے چلے جائیں گے تا صبح قیامت میرے آقا کا ذکر ہوتا رہے گا۔ بلکہ تا صبح قیامت کا لفظ میں نے بولا، حقیقت یہ ہے، علماء سے پوچھئے کہ صبح قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھی چرچے میرے مصطفیٰ کے ہوں گے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا، اصحاب این یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ اس کے کئی معنی علماء نے لکھے ہیں۔ قاضی ایاز نے شفا شریف کے اندر ایک معنی یہ لکھا ہے، فرمایا کل مقام محمود وہ مقام ہوگا جہاں اللہ قیامت کے دن اپنے محبوب کو کھڑا کرے گا۔ جب حضور مقام محمود پہ آ جائیں گے پھر منظر کیا ہوگا؟ کل خلائق یحمدک وخالقہم تبارک و تعالی، قیامت کا دن ہوگا، فرمایا ساری مخلوقات محبوب کی حمد بیان کرے گا۔ کل خلائق، کل اپنے ماں باپ کے ہر جز کو مضاف ہوتا ہے، فرمایا ہر مخلوق رب کی قیامت کا دن ہوگا نبی کی بات کرے گی، اور صرف مخلوقات نہیں کرتی ہوں گی، وخالقہم تبارک و تعالی، میرے آقا کا رب بھی اس دن محبوب کی مدح بیان کرے گا۔ تو پتہ چلا قیامت میں باتیں کس کی ہونی ہیں؟ تو اس لیے ہم یہاں سے عادت بنا رہے ہیں، قبر میں زیارت ہونی ہے خیر الانام کی، اس لیے عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔ اب وہ جن کو یہاں پریشانی پڑ جاتی ہے کہ جائز ہے نہیں جائز ہے، لکھا ہے نہیں لکھا ہے، ہوگا نہیں ہوگا، میں نے کہا اپنی آپ نے ٹھیک کرو ورنہ یہ آپ کے کل گلے پڑ جائیں گی۔ اور رہی بات ہماری، تو اپنی قسمت پہ ناز کرو، ہمارے بڑے ہمیں یہ سکھا کر گئے کہ یہاں تو یہاں ہے۔ تاجدار گولڈا کیا فرماتے ہیں؟ انہاں سکھ دیاں تے قرلاندیاں تے لکھ واری صدقڑے جاندیاں تے، انہاں بردیاں مفت وکاندڑیاں تے شالا ود بھی آمن او گھڑیاں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا کہ وہ جس میں، اسی میں آگے وہ شعر ہے نا کہ جس میں فرمایا کہ وہ اے ہو صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاب روز حشر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، کیونکہ عادت ادھر بن گئی نا، عادت ادھر پکی ہو گئی، وچ قبر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کوٹیاں تھی سلطنت کریاں۔ اور آؤ بڑے
بحرینی کے تاجدار امام عشق و محبت سیدی و سندی ہادی و مربی حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی سے پوچھو، آپ فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان دہن کہتے ہیں منہ کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ منہ میں زبان ہے ہی حضور کے لیے ہے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان ہمارے یہاں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، اور ہمارے بڑوں کی تمنا دیکھو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تو حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، یہاں تو ان کا میلاد مناتے ہیں، یہاں تو ان کا ذکر کرتے ہیں، لیکن تمنا یہ ہے صلہ یہ ملے، بدلہ یہ ملے کہ صبا وہ چلے، کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے۔ اور دوسری جگہ سلام کے آخر میں کیا فرمایا، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بھائیوں، گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک ہے زبان سے ذکر میلاد اور ذکر رسول کرنا، اور ایک ہے کہ اپنے آپ کو نبی پاک کے رنگ میں رنگ لینا۔ حقیقی میلاد یہ ہے اور سچا میلادی وہ ہے کہ جو زبان سے نعرے بھی لگائے لیکن اس کے کردار سے 12 مہینے میلاد والے آقا کی خوشبو بھی آئی۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف ذات کی بات کی جائے اور حضور کی جو بات ہے اور جو قول ہے اور جو فرمان ہے اور جو شریعت ہے اس کو پس پشت ڈال دیا جائے اور پھر یہ سمجھا جائے کہ ہم میلادی ہیں، تو یہ زبانی دعویٰ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، میں 2-4 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ لمبی گفتگو کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے، اور ایسے علماء کی موجودگی میں زیادہ لمبی گفتگو کرنا یہ میں اپنے نظریے کے مطابق علماء کی بے ادبی سمجھتا ہوں، اور بس اتنی بات کی جائے کہ جتنی سننے والوں کو کوئی فائدہ دے، اٹھ کر جانے کے بعد کردار میں کوئی تبدیلی آئی۔ اور میں یہاں پہلے بھی ایک دفعہ حاضر ہو چکا ہوں، جن لوگوں نے پہلے مجھے سنا ہے آپ میرے مزاج کو سمجھیں، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو اب سمجھ لیں کہ میں طرز کا عادی نہیں ہوں، طرز کا مخالف بھی نہیں ہوں لیکن طرز کا عادی نہیں ہوں، اور مزاج یہ رکھتا ہوں کہ بیان کی طرز پہ غور نہ کریں، بیان کی غرض پہ غور کریں۔ آج ہماری محفل معذرت کے ساتھ صرف لذت نشستن گفتن برخاستن رہ گئی ہیں کہ آئے بیٹھے سنا، اور سننے کے بعد سامعین تبصرہ بھی یہی کرتے ہیں باہر نکل کے، بہت مزہ آیا، یہی کہتے ہیں مزہ نہیں آیا یا بہت مزہ آیا۔ بات کیا ہوئی ہے کوئی پتہ نہیں، تو اپنا مزاج بدلیں، اگر ایک بات بھی عمل کی ملے تو عمل کی بات کو لے کر اٹھیں، اور اپنی آنے والی نسلوں کو نعروں والے میلادی نہیں عملی میلادی بنا کے جائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ اعلیٰ اخلاق کریمہ عطا فرمائے ہیں کہ جن کو دنیا والوں نے تعریف بعد میں کی ہے، خالق کائنات نے اس اخلاق کی تعریف پہلے کی ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، محبوب ہم نے آپ کو بڑے اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے ہیں۔ اب یہ جو اخلاق ہے نا، یہ کیا ہوتا ہے ہمارے نزدیک عرف عام میں سادہ لفظ میں اس کا معنی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ میل جول، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن، لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق، لوگوں کے ساتھ آپ کا ملنا جلنا، گفت و شنید۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کے اچھے اخلاق کی ابتدا یہ گھر کے باہر سے نہیں ہوتی، گھر کے اندر سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ بازار میں، مارکیٹ میں، دکان پر، گلی میں بڑے اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں، لیکن اگر گھر کے حالات پتہ چلیں تو انسان کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ باہر کی دنیا میں کچھ اور ہے اور اندر کی دنیا میں کچھ اور ہے۔ لیکن میرے آپ کے آقا و مولا
صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے کہ باہر والے بھی حضور کے گن گاتے تھے، گھر والے بھی حضور کے گن گاتے تھے۔ بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، فرمایا لوگوں سنو، تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، جو اپنے گھر میں ماں باپ بھی آتے ہیں، بیوی بھی آتی ہے، بہن بھائی بھی آتے ہیں، بچے بھی آتے ہیں، فرمایا تم میں سے بہتر بندہ وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ پھر خود ہی فرمایا انا خیرکم لأہلی، اور سن لو ساری کائنات کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والی کوئی ذات ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہے۔ اور گھر والوں میں پھر رتبے کے لحاظ سے درجہ و درجہ ہر ایک کا مرتبہ ہے۔ سب سے بڑا درجہ بندے کے ماں باپ کے لیے، قرآن شریف دیکھیں، احادیث دیکھیں تو سب سے بڑا درجہ اللہ نے اپنے بعد اپنے رسول کے بعد کس کا رکھا ہے؟ ماں باپ کا رکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ میں ماں باپ کی اہمیت کیا ہے؟ احادیث جو ماں باپ کے فضائل پر ہے وہ اپنی جگہ، پریکٹیکلی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ غزوہ حنین کے موقع پر حضور کی رضائی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت حلیمہ سعدیہ، دنیا کہتی ہے تو نے حلیمہ میرے نبی کو پالا ہے۔ یہ بھی سیرت لوگوں نے لکھی ہے نا کہ حضور کو تو حضور تو معاذ اللہ حلیمہ کے محتاج تھے اور حلیمہ نے پالا ہے، اور حلیمہ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، اور حلیمہ اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ میں نے کہا پاگلوں دیکھنے کے زاویے میں فرق ہوتا ہے، ایک یہ تمہاری بھیگی آنکھوں کی نظر ہے اور ایک بریلی کے تاجدار کی نظر ہے۔ سنو، تم نے کہا حضور غریب تھے، حضور فقیر تھے، حضور پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، بریلی کے تاجدار نے کہا نہیں عقل کے اندھو ایسے نہیں ہوتا۔ حضور کی سیرت اور شان کا علم یہ ہے مالک کونین ہیں، مالک کونین ہیں، وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ دنیا کہتی ہے تو نے حلیمہ میرے نبی کو پالا ہے، نہ میں کہتا ہوں تجھ کو حلیمہ میرے نبی نے پالا ہے۔ آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، علماء سے پوچھیں جب حضور حضرت حلیمہ کے گھر میں گئے تب کیا حالات تھے، پھر جب حضور کا قدم وہاں پہ رنجا ہوا پھر کیا حالات تھے۔ تو اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ پر بھی اور ساری کائنات پر حضور کا احسان ہے، حضور پر کسی کا احسان نہیں۔ خیر بڑھاپے کی عمر حضرت حلیمہ سعدیہ کی، رشتے میں حضور کی رضائی والدہ ہیں، سگی نسبی ماں نہیں ہے، رضائی والدہ ہیں۔ غزوہ حنین کے موقع پر یہ ملنے کے لیے آئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے جو میں نے کی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ کس طرح میں آپ کسی کے لیے اٹھیں یہ اور بات ہے، وہ نبی کسی کے لیے اٹھے کہ جس کے استقبال میں اللہ کے نوری فرشتے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب معراج کی رات گئے نا حضرت منظر کشی کرتے ہیں، تجلی حق کا سہرا سر پر، صلاۃ و تسلیم کی نچھاور، دو رویا قدسی پر جما کر کھڑے سلامی کے واسطے تھے۔ وہ نبی جن کے لیے ساری کائنات استقبال میں کھڑی ہو، جن کی آمد میں مشرق والے مغرب والوں کو مبارکبادیں دیں، مغرب والے مشرق والوں کو مبارک دیں، دریا کے جانور ایک دوسرے کو، خشکی والے سمندر والوں کو، سمندر والے خشکی والوں کو، آسمان والے زمین والوں کو، اور زمین والے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیں دیتے ہوں۔ وہ عورت اتنی خوش نصیب ہے جس کے لیے وہ محبوب اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہو۔ اب سمجھ آئی آپ کو؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے حضور اٹھ کے کھڑا ہونا ہی بہت بڑی بات تھی۔ حضور نے اپنے کندھوں سے مزمل والی چادر کو اتارا، زمین پہ بچھایا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا ہاتھ پکڑا، اس چادر پہ لا کے بٹھایا، اور پھر ان کو بہت دیر حضور کے سامنے بیٹھی رہی، باتیں کرتی رہی، اور حضور کان لگا کے سنتے رہے، اور جب اٹھی
چلی، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک تشریف لے کے گئے، اور جب وہ دروازے پر تشریف لے کر گئے، اچھا صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے ہیں اور حیران ہے کہ یہ کیا ہے۔ جب حضور رخصت کر کے واپس آئے نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پوچھا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا یہ کون خوش نصیب عورت تھی جس کے لیے آپ نے استقبال فرمایا، کھڑے ہوئے اپنی چادر کو بچھایا، اسے عزت سے بٹھایا، اس کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے رہے، پھر وہ اٹھی، آپ اس کے ساتھ دروازے تک رخصت کر کے آئے ہیں۔ آقا یہ بختوں والی عورت کون تھی؟ سنو میلاد منانے والوں، میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ یہ حلیمہ سعدیہ تھی۔ میری آواز آستہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی بھی آستہ ہو جائے۔ میں صحابہ یہ حلیمہ سعدیہ تھی، یہ وہ عورت ہے کہ جس کے سینے سے اللہ نے بچپن میں مجھے غذا عطا فرمائی ہے۔ میں سوچنے لگا، نوجوانوں غور کرو، جو نبی اپنی رضائی والدہ کا اتنا احترام کرتا ہے، وہ نبی اپنی سگی ماں کا کتنا احترام کرتا ہوگا۔ اب بندہ ہو میلادی، ایک تو وہ ہے نا جو منکر میلاد ہے، اس سے تو ہماری بات ہی نہیں ہے۔ بندہ ہو میلادی، بندہ ہو نبی کی محبت کا دم بھرنے والا، بندہ ہو نبی پاک کے پیار کے دعوے کرنے والا، اور ماں باپ کو گالیاں دیتا ہو، وہ سچا میلادی ہے؟ بولیے، ماں باپ کو رلاتا ہو وہ سچا میلادی ہے؟ نہ، سچا میلادی وہ ہے کہ جب نبی کے کردار کو دیکھے کہ نبی اپنی رضائی ماں کا اتنا ادب کرتا ہے، تو سچا میلادی وہ ہے کہ جو اپنے حقیقی ماں باپ کو راضی بھی رکھے، خوش بھی رکھے، ان کا ادب و احترام بھی کرے، اور ان کی خواہشات کے سامنے اپنے سر کو بھی جھکائے۔ ایک دوسری بات یہ ہے منظر گھر کے اندر کا۔ فتح مکہ سے پہلے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے، تو جو بندہ کعبے کی کنجی بردار تھا، اس کا نام تھا عثمان بن طلحہ۔ کیا نام تھا؟ عثمان بن طلحہ۔